بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام ایمان کے ساتھی ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا 11 پارہ ہے یعتذرون۔ اس کا مرکزی مضمون دیکھتے ہیں، بہانے تراشنے والوں اور دل سے مخلص مگر کمزور لوگوں کا فرق بیان کیا گیا ہے۔ پھر بدعمالی، نیت کی خرابی اور منافقت کے رویے کا اظہار کیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ 111 آیت میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن مجید میں۔ اب یہاں پہ سورۃ توبہ 111 میں بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں سے جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، تو امید رکھے پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ پھر نیکسٹ آیت کی طرف اگر دیکھتے ہیں، التابعون العابدون، یہ مومن کی صفات بتائی جا رہی ہے، کن کے لیے جنت ہے؟ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اللہ کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے یعنی چلنے والے، دین پھیلانے والے، سجدہ کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ یہ کن کی صفات ہے؟ نیک لوگوں کی صفات ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ دین کی حقیقت ہمیں کھل کے اپنے دل کو واضح کر کے اس کو روشن کرنا ہوگا۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور پیچھے اللہ نے وعدہ کیا نا جنت دینے کا، تو یہاں پہ بھی ہے، جان بھی ہم بھی وعدہ کریں، جان بھی اللہ کے لیے، مال بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہم سب نے آج وعدے عہد کرنا ہے کہ میری جان، میرا مال صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ العظیم کے لیے۔ میرا وقت کس کے لیے؟ اللہ العظیم کے لیے۔ یہاں پہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ دین کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مومن اپنی ملکیت اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے، ہر چیز اللہ کے حوالے۔ بس اس کے بدلے میں مومن کو چاہیے کیا؟ کیا چاہیے؟ مومن کو جنت چاہیے، مومن کو وہاں پہ اللہ کی انعامات چاہیے۔ کن مومنوں کو؟ مومنان، جو مومن ہے نا، ان کے اوصاف بتائے گئے ہیں، مومنین کے مطلب عورتوں کے۔ کون سے اوصاف ہے؟ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ کتنے آپ کو گنوائے گئے؟ 8 اوصاف۔ یہ مومن کی صفات ہے، جو سچے مومن ہے نا، وہ یہ سارا کچھ کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس لسٹ کو پائیں گے۔ پھر کیسے اور کیا کرتے ہیں مومن؟ شکر کرتے ہیں۔ شکر سے ہوتا کیا ہے؟ شکر سے امید پیدا ہوتی ہے، مایوسی دور ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ شکر مومن کا ہتھیار ہے۔ تو بندہ مومن کا اللہ کو سب سے زیادہ عمل پسند ہے کہ عاجزی اور شکر، انکساری اللہ کو بڑی پسند ہے، مانگنا، امید رکھنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو شکر ہے نا جو مومن کا ہتھیار ہے، تو ہم نے امید نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ یہ شکر کریں گے تو امید پیدا ہوگی، مایوسی سے بچ جائیں گے۔ پھر ایمان اور عمل زندگی کے اہم اصول ہیں۔ کون کون سے؟ ایمان اور سب سے بڑا اور عملی زندگی کے اصول، مطلب عمل کرنا۔ ایمان ہے ایک، پھر اس کے اوپر زندگی میں عمل کرنا، دو چیزیں، دو پہلو۔ پہلا کیا؟
اللہ کی بندگی اور غلامی ایمان کے اندر لے آئے گا۔ پھر نیکیوں کو پھیلانا، پھر جا کے سب کو دعوت دینا، ظلم اور فساد کے خلاف کھڑے ہو جانا، برائی سے روکنا، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا اس کے لیے کھڑے ہونا، دستے بازو بن جانا، نیکیوں کو پھیلانا، کیسے؟ دعوت دے۔ یہ ہمارا دورہ قرآن چل رہا ہے نا، دعوت دے جتنی ہو سکتی ہے، جو وقت بچتا ہے نا نکلے باہر کہ میں دعوت دے کے آتی ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے ایمان کے ساتھی ہم دعائیں کرواتے ہیں۔ کس سے؟ برائی کو روکیں گے، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے، 3 درجوں میں روکنے کی ہدایت ہے۔ برائی کو پہلے ہاتھ سے روکیں گے، زبان سے روکیں گے، ٹھیک ہے، دل سے روکیں گے، اپنے پہلے برائی کو اپنے آپ سے گندگی کو دور کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر سورۃ توبہ 102 آیت ہے، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین انصارہ کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت بھی نبی کا ساتھ دیا تھا۔ جو ساتھ دیتے نا مشکل وقت میں اللہ کو، اللہ کے دین کا، اللہ کے نبی کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ معاف کر دیتا ہے گناہ۔ تو اس لیے ہم نے دین کا اور دین والوں کا ساتھ دینا ہے، دعوت دے کے، ساتھ چل کے، حوصلہ افزائی کر کے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مطلب میں پڑھتی ہوں نا، آپ مجھے کہتی ہیں کہ آپ بہت زبردست کرتی ہیں، ہمیں سمجھ آتی، میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، میں مزید اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ مجھے بتاتی ہیں نا کہ میں نے بتایا تھا تو میں نے اس سال میں، پچھلے سال میں، یا ابھی آج یا کل میں نے یہ اپنے عمل میں بات لے کے آئی ہوں، تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو جو دین والوں کا ساتھ دیتا ہے، ایمان کا ساتھ دیتا ہے، قرآن کا ساتھ دیتا ہے، نبی کا ساتھ دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ یہ میرے دین کا کام کر رہا ہے اور میرے دین والوں کا ساتھ دے کر دین کو نافذ کروانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب بھی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، جب بھی کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، جب بھی کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب بھی کوئی لوٹنے والا لوٹتا ہے، لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر اسے دیکھنے لگتے ہیں تو وہ مومن نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ مومن کی لسٹ سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خارج ہوتا جاتا ہے، زنا کرتا ہے، مومن ہی کوئی نہیں، کیونکہ مومن برے کام نہیں کرتا ہے، مومن سے غلطی ہوتی ہے توبہ کرتے اس کے بعد کبھی نہیں کرتا۔ آپ اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں کہ ہم تو سچی توبہ کرنے کے بعد پھر تو نہیں وہ کام کرتے، اگر کرتے ہیں تو خسارہ ہے، دوزخ کی آگ پھر ہمیں پکار رہی ہے، استغفار کر لے۔ کامل عطایت کرنی ہوگی ہمیں، مضبوط اتحاد، مطلب یہ دوستیاں پکی ہمیں کرنی ہوگی، جو بیٹھے ہیں نا ہم، اس سے کیا ہوگا؟ ایمان مضبوط ہوگا۔ تو سب سے پہلے کامل اللہ، اس کے نبی، اہل بیت، تبا تابعین، صحابہ کرام کی عطایت کرنی ہے، مضبوط اتحاد، پکا وعدہ کرنا ہے ہم سب نے مل کے انشاءاللہ کہ ہم کبھی بھی قرآن کو اور جس کی وجہ سے آیا اور جس نے بھیجا نہیں چھوڑیں گے۔ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ بھی آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روا کائنات کی طرف سے، یہ ساری کاروائیاں ہیں نا جو، یہ کس کی طرف سے ہے؟ کائنات کی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ سورۃ یونس آیت نمبر 37 ہے
کیا فرمایا جاتا ہے؟ یہ اس قرآن میں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے، یہ کتاب کی تفصیل ہے، اس کے اوپر شک نہ کرو، اپنے ضمیروں کو مت مارو۔ آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے یہ ہے وہ ہے، یہ قرآن نہ پڑھو، وہ قرآن اللہ کا ہے، آپ کو سدھارا جا رہا ہے، کو موقع ملے، ٹھیک ہے، اس موقع کو انشاءاللہ ہم نے گنوانا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی مجلس یہ سوچ کر تعین کرنی کہ میں نے جنت لینی، اپنے نبی کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ یونس 57 آیت میں فرما رہے ہیں، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے اس کے لیے رہنمائی ہے اور کیا ہے؟ رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا فرمایا گیا؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رب فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رحمت بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے، اس میں سے فائدہ اٹھانے والی چیز بھی ہے۔ کون سی چیز؟ اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھیجی ہے۔ کس کو نصیحت بنا کے بھیجا؟ اس قرآن کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نصیحت کی ہدایت کی کتاب بنا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَشِفَاءً، یہ جو کتاب ہے یہ مریضوں کو شفا دیتی ہے۔ کوئی قبول کرنے والا تو کر لو، قبول کر لے نا، اس کتاب کو کہے نا اللہ میں نے قبول کر لیا، اب نہیں چھوڑوں گی، اب میں سیکھوں گی، نہیں آتا پھر بھی سیکھوں گی، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بے عزتی ہو جائے گی؟ کیا آپ کا مقام نیچے گر جائے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، اور کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور کیا؟ دلوں کی شفا ہے، امید اور حقیقی کامیابی ہے، اور کیا ہے؟ نہ خوف اور نہ مایوسی ہوگی اس بندے کو، متقین کے لیے رہنمائی ہے، شک کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، یہ دلوں کی صفائی کرنے آیا ہے، دلوں کی جو بیماری ہے نا، گند لگا ہوا ہے، زنگ لگا ہوا ہے، اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف کسی ایسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس سے صفائی کی جائے، جس سے دھویا جائے، جس سے اس کی صفائی کی جائے، یہ قرآن ہے۔ بیماریوں کی شفا، اس میں سے آیات پڑھیں، اس میں سے اللہ سے رہنمائی حاصل کریں، اس کو غور سے سنیں، اس کو چلائیں، اس کو سکھائیں، اس کو سنیں۔ گھروں میں بیٹھا کریں اللہ کی بندیوں، گھروں میں بیٹھو اور اس کا مطالعہ کرو، کیونکہ اس میں نصیحت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے۔ پھر اہل ایمان کی صفات بتائی گئی ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، مایوس نہیں ہوتے، حسد سے بچ جاتے ہیں، غرور سے پاک ہو جاتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہیں، ان کو ہر وقت روح میں کیا ہوتا ہے؟ سکون میوس ہوتا ہے۔ جب آپ دین کے جمیلوں میں پڑی رہیں گی نا، اس کی سنیں گی، پھر خود بھی کہیں گی میں تو خود یہ کر سکتی ہوں، یہ وہ ایسی چیزیں، تو یہ وسوسہ ڈالتی ہے، یہ شیطانی فعل آتا ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے ایسے نبی جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی، اس نبی اور اس کا دین جو آگے علماء آپ کو چلانا چاہتے ہیں، جو آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، مل جائیں، سارے ایک ہو جائیں، مل جائیں، بڑی جماعت کر لے، الگ الگ نہ بیٹھے، مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، دیکھنا یہ جھنڈا نافذ ہو کے رہے گا، دین کا کام آپ نہیں کریں گے نا، کوئی اور کر دے گا۔ پھر ہم نے کل کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ فرعون کی لاش کے حوالے سے، تو قرآن کی جو تاریخی صداقت ہے نا، سچی چیزیں ہیں تاریخ کی، وہ کیا ہے؟ آثار قدیم، یعنی پچھلے گزرے ہوئے پلوں کی نشانیاں، پھر قوم سمود کا واقعہ اس کے اندر، قوم عاد اس کا ہے، پھر تحقیق اللہ کی پیدائش کا، یعنی کیسے اللہ نے تخلیق کیا زمین، آسمان، جن، چرند، پرند، حیوان، انسان، پھر فرعون کی لاش عبرت کے لیے رکھ دی، آپ کو کل بھی بتایا، فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے، کس کے لیے؟ دیدار کے لیے نہیں،
عبرت کے لیے کہ لوگوں ڈر جاؤ، اللہ آخری وقت میں توبہ قبول نہیں کرتا. جو تمہیں بتاتے ہیں وہ اپنا ایمان تو گوا چکے ہیں، آپ کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں. ہمیں آپ سے کوئی لین دین نہیں ہے، صرف اور صرف ہم نے آپ کو آگ سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے دور کروانا ہے. ایمان بالآخرت، آخرت پہ یقین رکھنا اصل بنیاد ہے. یہ زندگی کی درست سمت صراط مستقیم ہے. صرف ظاہری نہیں، باطنی اصلاح بھی. پھر صرف اوپر سے منہ سے ہی حجاب کر کے نہیں بیٹھنا، ہاں ہاں مسکراتے رہنا، ہاں میں کروں گی، نہیں. اندر کا بھی، اندر کا جو پاپ ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے. جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے کل جواب دینا ہے. آج میں یہاں پہ بیٹھی استاد کو جواب دوں گی، کل میں نے اپنے رب کو بھی جواب دینا ہے. منکرین کو فکری اخلاقی جواب دینا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرت، آخرت پہ ایمان رکھو کہ مر جائیں گے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ مارے گا پھر اٹھائے گا، پھر مارے گا پھر اٹھائے گا، پھر اٹھا کر اپنے سامنے حشر کے میدان میں سامنے کھڑا کر دے گا اور پوچھے گا ہاں بتا کیا لے کر آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے؟ کیا تیرے پاس میری کتاب نہیں پہنچی تھی؟ کیا میرا نبی نہیں پہنچا تھا؟ کیا کوئی ایسا علماء نہیں تھا جس نے قرآن پڑھ کے ترجمے سے آپ کو بتایا، کو سمجھایا، مگر آپ نے سمجھا ہی نہیں. آخرت کا انکار کرنے والے، واضح انکار، عملی انکار، دل میں کمزور یقین کمزور ہے. ٹھیک ہے، رویہ دلیل مانگتا ہے. آپ کیسے کر سکتے، کیوں انکار کریں گے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جن کا جنازہ پڑھ کے آتے ہیں کہ چرپائی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے منہ دیکھ دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. زندگی میں ہم ان کے بنتے ہی نہیں ہیں، زندگی میں ہمیں ان سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی ہے. مر جاتے ہیں تو پھر ہم ملنا شروع کر جاتے ہیں. زندگی میں آپ کو بلاتے رہتے ہیں، ترستے رہتے ہیں وہ رشتے، آپ سے جڑنا چاہتے ہیں، مگر آپ کے دل کافر ہے. سمون بکمون عمیون، کافر ہو گئے ہیں، پتھر سے بھی سخت ہو گئے ہیں. والدین اولاد کے لیے نہیں، اولاد والدین کے لیے نہیں. عدل کا تقاضا ہے کہ ہر ظالم کو پوری پھر سزا ملے. تو دنیا میں تو دیں گے کوئی نہیں، ایک دوسرے کی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس دوسرے کی عزتوں کا پڑا ہوا ہے. پتہ چلے گا آخرت میں جب اللہ تنکے کا سوال کرے گا، لوں کا، سانسوں کا سوال کرے گا. سورۃ یونس 1 سے 20 تک. دنیا نامکمل جزا و سزا ہے. رب ہونے کی دلیل، تخلیقی کائنات، زندگی اور موت کا اختیار. 1 سے 20 آیت تک ہمیں یہ چیزیں اس کے اندر دلیل کے ساتھ ملتی ہیں. پھر سورج، چاند اور وقت کا نظام. سورۃ یونس کی 5 آیت. سورج کتنی فرما برداری کرتا ہے، چاند ستارے کتنی فرما برداری کرتے ہیں، کیسے وقت کے پابند ہوتے ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے 11 بجے پہنچنا ہے یہاں پہ، تو آپ آرام سکون سے گھر سے ہی 12 بجے آتی ہیں. سوچیں ذرا آپ. چاند کیسا ہوتا ہے؟ تعارف، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اس کے اندر سے، روشنی محسوس ہوتی ہے، پانی کی طغیانی، ستاروں کا نظام، فلکیاتی سائنس، کائنات میں ہم آہنگی. پھر سورج، اس کے بغیر انسانی اور حیوانی زندگی ممکن ہی نہیں ہے. اگر چاند ستارے ہمارے لیے نہ ہوتے نا تو ہمیں وہ والی ٹھنڈک، وہ آنکھوں کو سکون، وہ روشنی، وہ کیفیت، کائنات میں ہر طرف ایسے ٹھنڈک ماحول نہ ملتا. سورج نہ ہوتا، اس کے بغیر انسان اور حیوان کی زندگی ممکن ہی نہ ہوتی، کیونکہ اس کی شعاعوں سے انسان کو بہت انرجی ملتی ہے، بہت پاور ملتی ہے. پھر آگے سورۃ یونس کی 6 آیت ہے کہ ان فی اختلاف اللیل، یقیناً
رات اور دن کے الٹ پھیر میں، ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے دن اور رات میں، آنے جانے میں، اندھیرے چھاؤں میں، سورج اور چاند میں ہمارے لیے کیا ہے؟ زمین اور آسمان میں کیا ہے؟ نشانیاں ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو ہمارا مائنڈ غلط ہو گیا نا، اس کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن اور رات تعین کیا، چاند سورج قائم کیے، تاکہ یہ میری نشانیاں واضح ہیں جو سارا دن نظر آتی ہیں۔ کبھی غور کرے سورج کو، یہ نہ ہوتا، جب نہیں چڑھتا ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ گرمی ہو سردی ہو، ہمیں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی روشنی کی بہت ضرورت ہے، اس کی انرجی کی بہت ضرورت ہے، اس کی شعاؤں کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ یونس آیت 6، انسان کی فطرت میں تو اللہ نے حیا کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس کے نتائج کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ 7 سے 10 آیت تک اسلام زندگی کا اخلاقی نظام، غور و فکر اور اس کے نتائج۔ اسلام زندگی میں اخلاق پیدا کرتا ہے، غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ صفات ملتی ہے، جیسے پیچھے بتایا دن اور رات میں، چاند سورج میں غور و فکر کریں۔ پھر عطایت کیا ہے؟ جبر سے نہیں، خوشی اور محبت سے۔ اللہ دل کو ایمان کی نور سے بھر دے گا اور خود راستے کھول دے گا آپ کے لیے۔ کیسے؟ اگر آپ اطاعت و فرما برداری کریں گے، اللہ کی محبت کو خوشی سے قبول کریں گے۔ ایک ہی بات آپ کو زبردستی ہر سال، ہر بار، ہر درس، ہر محفل میں بتائی جاتی ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ پکار رہے ہیں، اس کی رحمت ٹھاٹے مار رہی ہے، آ جاؤ، بھڑکاؤ اس آگ کو، محبت کو، آ جاؤ اللہ کی رحمت میں، مانگ لو، اٹھا لو فائدہ۔ وما کان الناس الا امتا واحدہ، ابتدا سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اکڑ تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس شخص میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سورۃ یونس کی 19ویں آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ سارے انسان، کل مسلم، سارے مسلمان تھے، ایک امت تھے، یکجا۔ بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ کسی نے بت بنا لیے، کسی نے ستاروں کی عبادت کر دی، کسی نے چاند کی عبادت کر دی، کسی نے آگ کی عبادت کر دی، کسی نے کچھ، اس طریقے سے انہوں نے اپنے مسلک چینج کر دیے۔ لیکن اللہ نے آپ کو مجھے کون سا مسلک دیا؟ کل مسلم، ایک مسلمان۔ پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 20 ہے کہ اور یہ وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کی رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ نا تب آپ کو تانے دیا کرتے تھے، اچھا آپ نبی ہیں، انسانوں جیسا جسم بنا کر ایسے ہی کھاتے، ایسے ہی پہنتا ہے، ایسے ہی اوڑھتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ تو اللہ نے آپ کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری؟ تو اللہ تعالیٰ نے یک بار آیت بھیجی اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو حوصلہ دیا کہ ان سے کہو کہ مالک اللہ ہے، خود مختار اللہ ہے، تو پھر آنے والے وقت کا انتظار کرو کہ اللہ خود فیصلہ کرے گا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے
کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ پر قرآن اتار دیا گیا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمعنا اطعنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔